بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تب بھی میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئے، چیخے، چلائے یا پھر مر جائے۔ روز کرتے ہیں ایک تازہ گناہ آخری کے چکر میں۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ اپنے پیاروں کو کبھی ناقدری نہ کرو۔ آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو، تو اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ تیرے آگے دنیا جھکا دے گا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے کہ وہ جسے توڑ دے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑ دے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے، دنیا کا کوئی اچھا ہے، دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے۔ جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے۔ اگر مگر اور کاش میں ہوں، میں خود بھی اپنی تلاش میں ہوں۔ سنو، ایسا احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ جب خدا کہانی کا اہتمام مٹتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی۔ دوا کی تلاش میں رہا، دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطا کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پر اے اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ حرام سے بچے ورنہ کچھ نہیں بچے گا، بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ مختصر رہو لیکن مخلص رہو، محبت کے لیے کبھی بھی ایک مت مانگو۔ محبت دینے والے بنو، خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہی رہتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو ایک غم دے کر باقی ہر غم سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پر نہیں، موقوف زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ باوجہ مجبوری کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کو اتنی عزت دے کہ انہیں کبھی اپنی مجبوری کا شکوہ اللہ سے نہ کرنا پڑے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنے فساد کے مطابق اس میں حصہ لے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب معاشرے میں ظلم ہو تو دو قسم کے لوگ خاموش رہتے ہیں، ایک خود غرض اور دوسرے بزدل انسان۔ رزق کمانے کی خاطر صبح آتش ٹائم سے پہلے بیدار ہو جاتا ہے، مگر رازق کی خوشنودی کے لیے نماز میں بیدار نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔
کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کر اسے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے، جو کہ آج کل عام ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو، خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نفس نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں، کام کرنے والوں کی قدر کرو۔ خط میں نے جو لکھا انسانیت کے نام پر ڈاکیہ ہی مر گیا، پتہ پوچھتے پوچھتے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کو دی جاتی ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمانوں کے ایمان کا سخت دشمن ہے۔ انسان کی سوچ اور نصیحت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اگر چائے کی کپ میں مکھی گر جائے تو چائے پھینک دیتے ہیں، اور اگر دیسی گھی میں مکھی گر جائے تو مکھی پھینک دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہوتا ہے، ہاتھ ملانے سے پہلے ہی حساب لگا دیتے ہیں کہ اس بندے سے مشرق کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی بے وقوف کے ساتھ بحث مت کیجیے، وہ آپ کو مٹی اور غارے میں گھسیٹ لے گا۔ اس کو لت پت ہونے میں مزہ آ رہا ہوگا اور آپ خواہ مخواہ خار ہو رہے ہوں گے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ویورز، یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔